قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ماہ مبارک رمضان المبارک اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت اپنے عروج پر ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. تو ان لمحات سے استفادہ کرنا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں نے شاید کسی موقع پہ یہ بات آپ سے کہی تھی کہ وقت جو ہوتا ہے وہ انسان کے زیر استعمال ہوتا ہے. عام رجحان ویسے یہ ہے، عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ وقت جو ہے نا اس پہ کسی کی دسترس نہیں، لیکن ہمارا ایک اپنا نقطہ نظر ہے کہ وقت کو اچھا بنانا یا برا بنانا یہ انسان کے اختیار میں ہے. وقت کی اپنی کوئی اہمیت نہیں. اگر اسی وقت میں میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں تو یہی وقت روشن بن جائے گا، اور اگر اس کو میں فسق و فجور میں خرچ کروں تو یہی وقت تاریک بن جائے گا. تو یہ جو دن بھی آپ مناتے ہیں 12 ربیع الاول کا، شب قدر کا، قربانی کا، اس میں وقت کی اہمیت نہیں ہے.
اس وقت کو اہم بنانے والی شخصیتوں کا کمال ہے۔ 10 محرم کو جس نے عظیم بنایا ہے نا، اس حسین کا کمال ہے۔ تو یہ وقت اصل میں انسان کے پاس ہے، اس کی مرضی ہے، اس کو روشن بنا لے، اس کو تاریک بنا لے۔ مغفرت کا عشرہ ہے، کوئی اپنی بخشش کروا لے گا تو اس کا یہی وقت روشن ہو جائے گا، اور اگر وہ اس وقت کو ضائع کر لے گا تو پھر تاریکیوں میں چلا جائے گا۔ ایک شخص آیا، اس نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کا تعارف پوچھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف یہ فرما دیں کہ کیا اللہ واقعی کریم ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کریم ہے۔ تو جب سرکار نے فرمایا نا کہ اللہ کریم ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ رحمتیں سمیٹنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے وقت نہیں، ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے رخ اللہ رسول کی طرف کیا تو آپ کے معاملے حل ہو گئے۔ تو وہ شخص وجد میں آ گیا نا، اس نے رقص کرنا شروع کر دی۔ صحابہ نے کہا، کیسا عجیب آدمی ہے، اس میں والا کون سی ایسی جذباتی ہونے والی بات ہے کہ اللہ کریم ہے، سب کو پتہ ہے اللہ کریم ہے۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ تو اتنا جذباتی کیوں ہو گیا، رقص کرنا شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا، اس نے کہا، کریم جب غالب آتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے نا، کریم تو آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کریم کہتے رہتے ہیں، لیکن اس نے اپنا وہ لمحہ کتنا روشن بنا لیا کہ اب قیامت تک حدیث میں اس کا ذکر آتا رہے گا، اور وہ لمحہ اس کے حوالے سے ہی دیکھا جائے گا کہ کریم ہوتا ہی وہ ہے جب غالب آ جائے تو معاف کر۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اعرابی نے سچ کہا، اس کو اللہ کی معرفت مل گئی۔ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ یہ لفظ کریم پہ بھی ہم گفتگو کرتے، بس اتنا سا سمجھ لیں، ان دو لفظوں کو ہم قریب قریب سمجھتے ہیں، ایک رحم اور ایک کرم، لیکن اس میں بڑا فرق ہے۔ رحم آتا ہے کسی اپاہج کو، ٹانگوں سے معذور ہے، کچھ کر نہیں سکتا، آپ نے اس کی حالت دیکھی، آپ کو رحم آ گیا، آپ نے کوئی چیز اس کو دے دی۔ کسی یتیم کو دیکھا کہ اس کا کوئی کفیل نہیں ہے تو آپ کو رحم آ گیا، کسی بیوہ خاتون کو دیکھا تو رحم آ گیا، کسی نابینے کو دیکھا تو رحم آ گیا۔ یہ رحم ذہن میں ہو کہ رحم کب آتا ہے، یہ کسی بھی انسان کو آ سکتا ہے، لیکن کرم کیا ہوتا ہے؟ اس کی میں سادہ مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک شخص میرے گھر چوری کرنے آ گیا، ایک دفعہ چوری کی بھاگ گیا، دوسری دفعہ کی بھاگ گیا، آخر ایک دن وہ پکڑا گیا۔ چوری کرتا تھا، نقصان پہنچاتا تھا، اب میرے اختیار میں ہے کہ میں اس پہ ایف آئی آر درج کرواؤں یا اس کو زود و کوب کروں، اس کو ماروں پیٹوں، اس کے کیے کا اس کو میں صلہ دوں۔ لیکن جب میں اس پہ مکمل غالب آ گیا کہ اب وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا تھا، میں اس کو سزا دے سکتا تھا، اب جب میں کہتا ہوں جاؤ میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو یہ کرم ہوتا ہے۔
اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جب دعا کیا کرو تو کیا کہو؟ یا حنان و یا منان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ کی صفات کا کیا مفہوم ہے؟ فرمایا حنان وہ مالک ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے جس کے در سے کوئی منہ موڑ کے بھی چلا جائے تو پھر بھی وہ عطا کرتا ہے۔ کیا بادشاہ ہے، کیا مالک ہے۔ اذان ہوئی ہے، کسی نے نماز نہیں پڑھی، منہ موڑ کے اس کے در سے چلا گیا لیکن اس کے نے رزق بند نہیں کیا۔ حنان وہ بادشاہ ہے جس کے در سے آپ منہ موڑ کے بھی چلے جائیں تو وہ عطا کرتا ہے، اور وہ کائنات کا ایک ہی بادشاہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو فرمایا جب اپنی دعائیں مانگتے ہو نا تو ان دعاؤں کو شروع یہاں سے کیا کرو، یا حنان میں کئی دفعہ تیرے در سے منہ موڑ کے گیا لیکن تو مجھے عطا کرتا رہا۔ کوئی تعلق تو بنے اللہ کے ساتھ۔ یا منان، یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ سے مغفرت مانگنی ہے تو یہ طریقے اختیار کرو۔ ہاں، یہ کو میں وقت گزاری کے لیے نہیں کر رہا، رات کو جب بیٹھیں گے اللہ کے سامنے ایک ایک گناہ کو سامنے رکھنا اور پھر کہنا کہ مولا جب میں منہ موڑ کے چلا گیا تھا اس وقت بھی تو نے عطا کیا تھا، اب تو رخ تیری طرف کر کے آیا ہوں، اب تیرے کرم کی انتہا کیا ہوگی۔ اس کے قرب کا ذریعہ بتا رہا ہوں۔ جب منہ موڑ کے گیا تھا اس وقت بھی تو نے دیا تھا، اب تو منہ تیری طرف کر کے آیا ہوں۔ یا منان، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منان کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ بادشاہ جو ضرورت پڑنے سے پہلے ہی عطا کر دے۔ مجھے ضرورت بعد میں پڑے اور عطا پہلے کر۔ ذل جلال بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا تو ہی بدیع ہے، خالق ہے۔ بدیع ہوتا ہے پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، اسی سے لفظ بدعت ہے، ہاں جس سے منع کیا گیا ہے نا کہ یعنی نبی پاک کے دور میں وہ چیز نہیں تھی، اب آپ نے نئے سرے سے اس کو پیدا کر لیا، تو بدیع اللہ کی صفت ہے۔ بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام۔ میں اصل میں آپ کو یہاں کرم تک لے کے آنا چاہتا تھا، بات کرم سے شروع ہوئی تھی نا۔ ذل جلال سارے خزانوں کا مالک، بس اتنا سا معنی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، سارے خزانوں کا مالک۔ اور خزانوں کا مالک یہ نہیں ہے کہ بس صرف سنبھال کے بیٹھ گیا، والاکرام خزانوں کا مالک بھی ہے اور کرم بھی کرتا ہے۔ اب یہ باتیں اللہ سے کر کے اس سے مغفرت مانگنی، تو حنان بھی ہے، منان بھی ہے، بدیع السماوات والارض بھی ہے، ذل جلال بھی ہے اور اکرام بھی کرنے والا، کرم کرتا ہے۔ کرم کرتا ہے تو ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، ہر وقت وہ میری زندگی پہ غالب ہے لیکن مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا، یہ کرم ہے اس میں۔ کرم میں محنت کوئی نہیں ہوتی،
اور بھائی جب کرم ہوتا ہے نا تو اس میں میری کوئی محنت شامل نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اب مجھے دنیا و آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ قیامت والے دن میرا حساب میرے کریم نے لینا ہے، میرا حساب میرے کریم نے لینا ہے، اور کریم ہوتا ہی وہ ہے جب غالب آتا ہے تو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ کیا مغفرت کی گھڑیاں ہیں یہ ہیں۔ اللہ غنی۔ بہرحال یہ لمحات اگر آپ کو عطا ہوئے ہیں تو ان سے استفادہ کریں۔ بات ہماری پچھلے جمعے بھوک کے حوالے سے یہاں تک پہنچی تھی۔ یہ باتیں ابتدا میں نے اس لیے کر لی ہیں کہ آخر میں پھر وقت نہیں بچتا، اور اگلے جمعے پھر یہ عشرہ ویسے ہی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ تو یہ 6-7 دن جو ہیں ان کو آپ نے کیسے استعمال کرنا۔ بیٹھنا تنہائی میں ہے، اکیلے بیٹھنا ہے۔ اگر آپ کو نہیں یاد تو میں آپ کو یاد کروا دوں۔ ویسے میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے یہ بات کہ اس دنیا میں ہر انسان اپنے محبوب کو تنہائی میں ملنا چاہتا ہے۔ ہر محب کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تنہائی میں ملے۔ یہ میں انسانی فطرت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ دنیا میں یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی رات کو تنہائی میں اپنے محبوب سے بات کرنی ہے، اللہ سے بات کرنی ہے۔ تو 3 چیزیں ہم نے سیکھی تھی پچھلے جمعے کہ روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہمارے اندر نیگیٹو فورسز ہیں، کہ ہماری شہوت کی جو بھوک ہے اگر اس پہ انسان کو کنٹرول ہو جائے تو وہ حیا اور عصمت کی طرف، پاکیزگی کی طرف چلا جائے۔ اگر اس کی قوت غضبیہ کی بھوک جو ہے وہ ختم ہو جائے تو وہ شجاعت کی طرف جائے، اس میں یہ انسانی قدریں پیدا ہوں، انسانی صفتیں پیدا ہوں۔ اور اگر اس کی قوت عقلیہ جو ہے اس کی بھوک پہ کنٹرول ہو تو وہ حکمت اور دانائی کی طرف چلا جائے۔ تو یہ 3 چیزیں ہم نے سیکھی تھیں۔ پچھلے جمعے ہم نے سیکھا تھا کہ ان کو ختم کرنا ہے۔ نیگیٹو فورسز جتنی ہیں یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر۔ اب اس جمعے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ نیگیٹو فورسز ختم کرنی ہے، اور یہ جو پازیٹیو مثبت بھوک ہے یہ بھوک بڑھانی ہے۔ بھائی اگر جہالت کی بھوک ختم ہو تو علم کی بھوک بڑھے۔ ہاں میں حیران ہوتا ہوں، یقین جانیے، جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مومن کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علم کی بھوک بڑھتی رہتی، اس کی حیا کی، عصمت کی، عافیت کی بھوک بڑھتی رہتی۔ کل قرآن کی 2 آیتیں سیکھی تھیں، آج 3 سیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ اگر نافرمانی کی بھوک ختم کرنی ہے تو تقوی کی بھوک بڑھے۔ یہ انالیسس کرنا ہے کہ آپ نے اگر وہ بھوک ختم کی ہے تو یہ جو بھوک تھی علم کی، تقوی کی، شجاعت کی، حیا کی، اس بھوک میں اضافہ ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا؟
ہاں یہ روزے نے دونوں چیزیں سکھانی ہیں، ایک طرف کی بھوک پہ کنٹرول آ جائے اور دوسری طرف کی بھوک بڑھے۔ پہلے تو عشاء کی نماز مجھ سے نہیں پڑھی جاتی تھی، اب میں تراویحوں کے لیے بھی خوشی سے کھڑا ہو جاتا ہوں، کیوں؟ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی بھوک بڑھ گئی۔ تراویحوں سے بھی گزارا نہیں ہوا تو تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو وہ بھوک جو ہے وہ ختم کرنی ہے، اس بھوک میں آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ دن تیزی سے گزر رہے ہیں، تو ان تینوں چیزوں کو ہم نے ایک لفظ کے نیچے بیان کیا تھا کہ قوت غضبیہ پہ اگر آپ کا روزے کی وجہ سے کنٹرول آ جائے گا، کیا کتنا سادہ سا اور عام فہم حکم ہے کہ قوت غضبیہ پہ کتنا کنٹرول، کہ اگر تجھ سے کوئی لڑنے لگے تو کہو بھائی میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑ سکتا۔ سب کچھ موجود ہے، میں نہیں کھا سکتا، اپنی بھوک پہ کنٹرول ہے۔ بیوی ہے، حلال ہے، لیکن میں قریب نہیں جا سکتا۔ تو ان تینوں چیزوں کو، قوت غضبیہ کو، عقلیہ کو اور شہوانیہ کو، ہم نے کہا تھا کہ اگر ایک لفظ کے نیچے بیان کریں تو اس کو کہتے ہیں عدالت۔ اور دین کے آپ کو پتہ ہے دو حصے ہیں۔ دین کوئی لمبی چوڑی شے نہیں ہے، بس دو چیزوں پہ عمل کرنا ہے آپ۔ آدم علیہ السلام سے لے کے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دین ایک ہی رہا ہے، دین میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کسی دین پہ چلو گے تو اللہ قیامت والے دن قبول نہیں کرے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور قیامت والے دن پھر تم گھاٹے میں پڑے رہو گے، خسارے میں پڑے رہو گے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو دین صرف اسلام ہے، اور صرف دو چیزیں ہیں، کوئی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لمبا چوڑا کام نہیں، عبادت صرف اللہ کی کرنی، لا الہ الا اللہ، معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور زندگی عدل سے گزارنی ہے۔ میرے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، ان کے ساتھ میں نے معاملہ عدل کا کرنا ہے، یہ ہے سارے کا سارا دین۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ عبادت اللہ کی کرنی ہے، زندگی عدل سے گزارنی ہے۔ ماں کو اس کے مقام پہ رکھنا ہے، باپ کو اس کے مقام پہ رکھنا ہے، بیوی کو اس کے مقام پہ رکھنا ہے، اولاد کو اس کے مقام پہ رکھنا ہے، ہمسائے کو اس کے مقام پہ رکھنا ہے، میرے گھر میں جو جانور ہیں ان کو ان کے مقام پہ رکھنا ہے۔ راستے پہ سفر کر رہا ہوں تو کسی سایہ دار درخت کے نیچے پخانہ اور پیشاب نہیں کرنا، کسی اور مسافر نے وہاں بیٹھنا ہو تو یہ عدل کے خلاف ہے۔ کسی بہتے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کرنا۔ میرے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ میں نے عدل سے رہنا ہے، اور عدل کیا ہے؟ کہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا ہے، کسی کو اس کے مقام سے ہٹانا نہیں۔ جب آپ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھیں گے تو یہ عدل ہے، اگر ہٹا دیں گے تو ظلم ہے۔
اچھا قرآن کریم یہاں جو بات ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کو عدل کا حکم دیا. کیوں؟ جہاں عدل ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے. عدل کا جو نتیجہ ہے وہ امن ہے. اور اللہ نے جب اپنی عبادت کی بھی بات کی نا کہ عبادت کیوں کرو، اور بھائی کیوں عبادت کرو؟ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. یہ جو خانہ کعبے کا رب ہے نا، چونکہ خانہ کعبے کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، قریش کو اللہ نے مخاطب کیا، اور یہ جو خانہ کعبے کا بیت اللہ کا رب ہے اس رب کی عبادت کرو. کیوں؟ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اور اس رب نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن دیا. جہاں امن نہ ہو وہاں ظلم ہوتا ہے. یہ بھی ظلم ہے. میں کل بھی وہ ایک افطاری تو میں نے گھر آ کے کی، ایک پروگرام پہ گیا ہوا تھا. یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ افطاری بھی کروائی جا رہی ہے تو ان لوگوں کی جنہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں. صرف اپنی اسلام دعا. او بھائی افطاری روزہ داروں کی ہوتی ہے، روزہ خوروں کی نہیں ہوتی. پتہ بھی ہوتا ہے کس بدماش نے روزہ نہیں رکھا، لیکن ان کو سامنے سٹیجوں پہ بٹھایا جاتا ہے اور ان کے سامنے بڑی بڑی چیزیں رکھی جاتی ہیں. یہ تو غم گساری کا مہینہ تھا کہ جن کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ. دو چیزیں بیان فرمائی نا کہ جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا اس کو ایک روزے کا اضافی ثواب مل گیا، ایک روزے کا اور ثواب مل گیا. لیکن جس نے کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا اس کو تو پھر جنت مل گئی. اس کے لیے تو پھر آگے کا اجر ہے. تو ان روزہ داروں کو تلاش کیا کریں. اور پھر دوسری یہ بھی ایک بڑی بدتمیزی آج کل شروع ہو گئی ہے کہ اگر کوئی ماڑا بندہ افطاری تے سد لوے تے اتنے پھر لوگ جاندے بھی نہیں، اور لے انہیں کی کھوانا ہے. اور جب پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس کوئی وسائل نہ ہوں تو اس کا شوق ہو کہ میں بھی افطاری کرواؤں تو وہ کیا کرے؟ تو میرے رحمت للعالمین پیغمبر نے فرمایا کہ ایک پانی کا گھونٹ تو کسی کو دے سکتے ہو. بھائی اگر تیرا کوئی غریب بھائی ہے تجھے پانی کا گلاس اپنے گھر سے کہ یہ لا میری طرف سے روزہ کھول لے تو اس کی توہین نہیں کرنی، اپنے نبی کے فرمان پر نظر رکھنی ہے کہ ایک پانی کے گھونٹ سے بھی جو افطاری کروائی گئی ہے اس کا بھی وہی اجر ہے. ایک کھجور تو کسی کو دے سکتے ہو. تو یہ بدماشی بھی نہیں ہونی چاہیے لے وہ دے گھر کی افطاری کرنا جی کرے وہ پانی دا گھٹ پہ آئے دے کھجور دے. یہ بدتمیزیاں بھی شروع ہو گئی. کسی کے خلوص کو دیکھو، جو اللہ کی رضا کے لیے آپ کو پانی کا گھونٹ پیش کر رہا ہے اس کو ہی پی لیں. ایک کھجور دے رہا ہے اس ایک کھجور سے اس کی حوصلہ افزائی کریں، دلجوئی کریں. لیکن یہ بدتمیزی نہ ہو کہ پتہ بھی ہو کہ یہ شرابی زانی بدکار آدمی ہے، روزہ بھی نہیں رکھتا، دے چوری صاحب آجو تسی افطاری کر لو. اور بھائی افطاری روزہ داروں کی ہوتی ہے، روزہ خوروں کی نہیں ہوتی. ان کا افطاری سے کیا تعلق ہے؟ تو ہم نے یہ ساری چیزیں اپنی خواہش نفس کی وجہ سے برباد کر لی. یہ ظلم ہے جو بات کر رہا تھا میں، چونکہ آپ نے ایک افطاری کرنے والے کو اس کے مقام سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ اس شخص کو بٹھا دیا جس کا روزہ نہیں تھا. آج کل
بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ عدل کا تعلق صرف عدالتوں سے نہیں ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی عدل سے گزارنی ہے، آپ نے بھی اپنی زندگی عدل سے گزارنی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف عدالتوں سے ہوگا، نہیں۔ آج کل کچھ لوگ جذباتی بھی ہوئے ہیں، دیکھیں جی کچھ لوگوں کے لیے تو عدالتیں رات کو 12 بجے کھل جاتی ہیں اور غریبوں کو انصاف نہیں ملتا۔ بڑے لوگ پوچھ رہے ہیں آج کل یہ باتیں۔ ہاں یہ بھی ایک میرے نوجوان بچے اچھی طرح سمجھ لیں، چونکہ یہاں سے جو پیغام آپ کو جانا ہے نا، وہ قرآن کریم کا پیغام ہے کہ کوئی بھی کام جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ علم کی روشنی میں کرنا ہے، وہ جہالت کی تاریکی میں نہیں کرنا۔ اسلام نے جو نظام عدالت دیا ہے وہ قانون شہادت پہ دیا ہے۔ ایک بندہ سچا ہے لیکن اگر وہ شہادتیں پیش نہیں کر سکتا تو قاضی کو اور جج کو یہی حکم ہے کہ وہ گواہیاں سنیں اور ان کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدالت نے زیادتی کر دی، اور اس کی بڑی مثال میں آپ کو دوں کہ میرے مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم کی زرہ چوری ہو گئی۔ آپ نے ایک یہودی کے پاس دیکھی، پہچان لی، قاضی ابو شرح کی عدالت میں مقدمہ درج کروا دیا۔ قاضی صاحب نے گواہ مانگ لیے دونوں طرف سے۔ مولا علی سرکار نے اپنی طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے غلام کو گواہی کے طور پہ پیش کیا۔ قاضی صاحب نے دونوں طرف سے گواہیاں سنی اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ فیصلہ یہودی کے حق میں دیا اور ساتھ فرمایا، قاضی ابو شرح نے، اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے پتہ ہے کہ آپ سچے ہیں، زرہ آپ کی ہے، امام حسن بھی جھوٹ نہیں بولتے، لیکن میں نے تو فیصلہ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ اس لیے جو بھی بات کریں علم کی روشنی میں کریں، کبھی جذباتی ہو کے باتیں نہ کریں۔ چونکہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عدالت میں جب گواہ پیش ہوں تو غیر جانبدار ہوں، تو بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی، بلکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی بندہ غلط گواہیاں لے کے آ جائے یا چرب زبانی سے اپنے حق میں تھا وہ جھوٹا، لیکن مجھ سے وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، تو وہ کل کو یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا، بلکہ اس نے ایک جہنم کی وادی خریدی ہے جھوٹ بول کے۔ جس نے جھوٹ بول کے اپنے حق میں فیصلہ کروایا ہے اس نے جہنم کی ایک وادی خریدی۔ اور یہاں پہ ہماری شریعت کا حکم یہ ہے۔ اچھا پھر دیکھیے، جب آپ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، قاضی صاحب نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، اور مولا علی سرکار نے یہ نہیں کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں کہ میں قاضی کو اس کے منصب سے ہٹا دوں یا اس کو برا بھلا کہوں، احتجاج کروں۔ نہیں، ٹھیک ہے، جو شریعت کا قانون تھا اس کے مطابق فیصلہ ہو گیا، قبول کر لیا۔ اب ابھی وہ عدالت سے باہر نہیں نکلے تو یہودی شرمندہ ہوا اور قاضی صاحب سے کہنے لگا میں جھوٹا ہوں۔ صرف زرہ ہی واپس نہیں کی، وہ ایمان بھی لے آیا۔ عدل کی برکتیں پھر کہاں تک جاتی ہیں؟ اگر آپ کسی غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں
قانون ہمیشہ ذہن میں رکھنا، اور وہاں آپ کے عدالتیں آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرتی، آپ کا اپنا ملک بھی نہیں ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ پھر آپ نے قیامت کے دن کا انتظار کرنا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، زمین پہ فساد پیدا نہیں کرنا، خود فیصلے کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ یہی نظام تھا جو اسلام نے دیا انسانوں کے امن کے لیے۔ میں اس کی ایک مثال اور سورہ نور سے دوں۔ ایک بندہ ہے، اس نے کسی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ سچا ہے نا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قرآن کا اصول کیا ہے؟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، اب عدالت میں اس کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس پہ حد قذف لگے گی کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو فیصلہ جو بھی کرنا ہے وہ علم کی روشنی میں کرنا ہے۔ یہ اتنی سخت پابندی کیوں لگائی کہ کسی پاک دامن عورت پہ کوئی تہمت نہ لگا سکے۔ میں ایک دفعہ جوڈیشری کو ایک جگہ لیکچر دینے کے لیے ججز کو گیا، تو وہاں میں نے ججز سے بھی یہ کہا، میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلام نے قانون کیوں رکھا؟ مثلا آپ کے ہاں کوئی زیادتی ہو گئی، کوئی قتل ہو گیا، کوئی چوری ہو گئی، ہمارے ہاں رواج کیا ہے کہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک بندے نے قتل کیا ہے، اور ہم ایف آئی آر میں کو 7-8 بندے لکھوا دیتے ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں نا، غلط بیان نہیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہاں پہ اسلام نے راستہ روکا، راستہ یہ روکا کہ اگر مجرم چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، لیکن بے گناہ کو سزا نہ ملے۔ اگر ان 7 میں ایک مجرم ہے اور 6 بے گناہ ہیں تو وہ ایک مجرم چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، لیکن 6 بے گناہوں کو سزا نہیں دینی۔ اس لیے کہ اگر بے گناہوں کو سزا ملنی شروع ہو جائی تو زمین پہ فساد پیدا ہوگا، لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے، لوگ فیصلے خود کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے اپنے فیصلے اگر نہیں بھی ٹھیک ہو رہے تو قیامت کے دن کا انتظار کرنا ہے، اس زمین پہ فساد نہیں کرنا۔ اور ادھر کیا حکم ہے؟ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گواہیاں نہ چھپایا کرو۔ ظلم کب ہوتا ہے؟ جب آپ گواہی چھپاتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ بھی اصول دیا، وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، اپنی گواہیاں نہ چھپایا کرو۔ تمہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں بندہ سچا ہے، لیکن تم گواہی چھپاتے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ گواہی چھپانا دل کا گناہ ہے۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وہ دل کا گناہ گار ہے جو بندہ شہادت گواہی چھپاتا ہے۔ ادھر قرآن نے یہ بات کہی، لیکن ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ ایسا کام نہ کریں جس سے ایک عام غریب آدمی یہ سوال کرے کہ کیا اگر کسی غریب کی بچی کے ساتھ ریپ ہو جائے، اس کو کوئی اٹھا کے لے جائے تو اس کے لیے بھی آدھی رات کو عدالت کھلے گی کہ اس کے کہا جائے گا کہ نہیں ابھی وقت نہیں ہے؟ تو ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ یہ کام جو ہیں یہ نہ ہونے پائیں۔ عوام کو یہ چاہیے کہ وہ قانون شہادت کے مطابق فیصلے جو ہیں وہ لیں۔ اگر آپ کو فیصلہ نہیں ملتا تو آپ نے قیامت کے دن کا انتظار کرنا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کا وہ دن رکھا ہی اس لیے ہے کہ اس دن پھر یہ ظالم اور جابر یہ بھی سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ غریب بھی سامنے کھڑا ہوگا، پھر وہاں کوئی بچانے والا نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سوال کئی دفعہ اٹھتا ہے نا کہ اگر اسلام نے یہ قانون عدالت کا دے دیا تھا تو پھر اب قیامت والے دن عدالت کی کیا ضرورت؟ بھائی یہاں عدل نہیں مل سکتا. انسانی معاشرے میں جو تاریخ انسانی ہے، یہ وقت ہو گیا ہے، میں آخری جملے آپ سے عرض کر رہا ہوں. سب سے بہترین دور جو عوام کے حوالے سے آیا وہ خلفائے راشدین کا دور ہے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جو یہ کہتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو ہمیں پوچھ گچھ ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق کا کبھی پہلا خطبہ آپ پڑھیں نا تو آپ حیران ہو. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے خطبے میں پتہ کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا اب مدینے میں جو مظلوم ہے وہ طاقتور ہے. یہ پہلا خطبہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا. آپ نے فرمایا جو مظلوم ہے وہ طاقتور ہے اور جو ظالم ہے وہ کمزور ہے. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ جو سٹیٹ بنی ہے، یہ جو امیر المومنین بنے ہیں، یہ جو بادشاہ وقت بنے ہیں، یہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس کے ساتھ حکومت کھڑی ہو وہ طاقتور ہوتا ہے. تو اسلامی سٹیٹ میں تو یہی ہوتا ہے کہ سٹیٹ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ادارے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. تو فرمایا کہ مسلمانوں کی سٹیٹ میں ظالم ہمیشہ کمزور ہوتا ہے. لیکن جو بات آپ کو بتانے لگا تھا کہ ہماری جو عوام ہے، ہماری رعایا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ ایسا دور پھر نہیں آیا عدل و انصاف والا. جو خلفائے راشدین کے 30 سال ہے نا، وہ دور پھر اس زمین پہ نہیں آیا. لیکن تاریخ ایک یہ بھی سوال اٹھاتی ہے کہ اتنا بہترین دور کہ رات کو گلیوں میں پھرا جاتا ہے، کوئی غریب تو نہیں، کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی مظلوم تو نہیں، ان کو انصاف ان کی دہلیز پہ پہنچایا جاتا ہے. لیکن عوام نے تو اس بہترین دور کے 4 خلفاء میں سے 3 کو قتل کیا ہے. تاریخ یہ بھی سوال اٹھاتی ہے. صرف حضرت ابوبکر صدیق اپنی طبی موت ان کو آئی ہے نا، حضرت عمر فاروق کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، اور مولا علی کو شہید کر دیا گیا. اس لیے یہ بھی نہیں ہوتا کہ عوام کو عدل مل رہا ہوگا تو عوام بڑی حاکم سے خوش ہوگی، یہ بھی نہیں ہوتا. انہوں نے تو جو بہترین لوگ تھے ان کو بھی شہید کر دیا. اس لیے آپ اپنے اپنے عدل کی بات کریں کہ میں اپنے گھر میں، اپنے ماں باپ کے، اپنے ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں عدل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. تو اللہ کی عبادت کریں، زندگی عدل سے گزاریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا